السلام علیکم، میں ہوں گز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آئی تھی نیتھن فلپس اور آپ جو ہے وہ ویو کو انجوائے کریں، اور آپ کے ساتھ میں ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو میں نے آپ سے پہلے بات نہیں کی۔ وہ یہ تھی کہ جب ہم لوگ مونٹریال میں رہتے تھے تو ہم لوگ 11 سال کے لیے پاکستان چلے گئے تھے۔ اب ہم پاکستان کیوں گئے تھے، اس کا کیا ریزن تھا، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جب میرے ہسبینڈ آئے پہلی بار کینیڈا آئے تو میں تو پہلے سے یہاں پہ تھی، ان کو اسپانسر کیا ہوا تھا۔ جب وہ کینیڈا آئے، میں شادی سے 5 مہینے کے بعد آ گئی تھی کینیڈا۔ پاکستان شادی کر کے آئی تھی، تو جب کینیڈا آئی تو آنے کے بعد میں نے ہسبینڈ کو اسپانسر کر دیا۔ تو پھر اس کے 4-5 مہینے بعد میری بیٹی کی پیدائش ہو گئی تھی۔ تو اس وقت میں ادھر اکیلی تھی، ہسبینڈ میرے پاکستان میں تھے جب میری بڑی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ تو جب ہسبینڈ کینیڈا آئے، بیٹی اس وقت 1.5 سال کی ہو چکی تھی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے جب ماحول دیکھا، سارا کینیڈا ایسے اوپن سب کچھ تھا، لوگوں کی ڈریسنگ سب کچھ، تو ان کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں ادھر آ تو گیا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ ہماری بیٹی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس ماحول میں بڑی ہو، تو کیوں نہ ہم پاکستان میں چلے جائیں، کیونکہ میرے چچا بھی تھے پاکستان میں، میرے یعنی کہ سسر۔ تو ہسبینڈ کی یہ کوشش ہے کہ ہم وہاں چلتے ہیں، کیونکہ وہاں میرے ابو بھی ہیں اور میرے ابو نے ہمیں ماں بن کے پالا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ سے بہت پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ میری جو ساس تھی وہ فوت اس وقت ہوئی جب میرے ہسبینڈ 5-6 سال کے تھے، بہت چھوٹے تھے۔ یہ صرف 3 ہی بھائی ہیں نا، اور ان کے ابو تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم میرے ابو بھی ادھر ہے، وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں، ماں جیسا بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ رو رہے تھے اتنا جب میں آ رہا تھا، اور میرے ہوتے وقت بھی میرے چچا بہت روتے تھے کہ یہ چلا جائے گا کینیڈا تو میں ادھر اکیلا ہو جاؤں گا، میں اس کو بہت یاد کروں گا۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں چچا، یہ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے گا، ہم وہاں چلے جائیں گے انشاءاللہ، ہم بہت جلدی واپس آئیں گے۔ خیر وہی بات ہوئی، جب ہم لوگ کینیڈا آ گئے تو کینیڈا آنے کے بعد ہسبینڈ کہہ رہے کہ بس سٹیزن لیتے ہیں تو پھر یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں نا۔ مجھے بھی پاکستان اچھا لگتا تھا، میں نے ان سے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں آپ ہیں وہاں میں چلی جاؤں گی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ پھر جب ہسبینڈ میرے کینیڈا آئے تو اس وقت میری بیٹی 18 مہینے کی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے سال بعد میری دوسری بیٹی کی بھی پیدائش ہو گئی، یعنی جو چھوٹی بیٹی عیشا، اس کی پیدائش ہو گئی۔ تو پھر ہماری 2 بیٹیاں ہو گئی، تو اس دوران ہسبینڈ نے سٹیزن بھی لے لی۔ وہ جو چھوٹی بیٹی تھی وہ 4 سال کی جب ہو گئی، بڑی والی 6 سال کی تھی، تو اس وقت خیر ہم لوگ چلے گئے پاکستان، بچوں کو دونوں کو لے کر۔ تو ہمارے بچے وہاں جا کے بہت خوش تھے، کیونکہ چھوٹے تھے نا، اتنی عقل نہیں تھی، تو کم وقت میں ہم ان کو پاکستان لے گئے، کم عمروں میں۔ ہمارے چچا بہت خوش تھے، ہم وہاں جا کے 1 سال رینٹ پہ رہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اسلام آباد میں اپنا گھر بنا لیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی اسلام آباد G8 میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ وہاں خوش تھے، ان کو سب جگہوں کا پتہ تھا، تو ہمیں پتہ تھا ہم لوگ وہاں سیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن پھر خیر وہاں جا کے ہم لوگوں نے گھر بنایا اور چچا ہمارے ساتھ ہو گئے، تو ہم لوگوں کا وہ 11 سال بہت اچھے گزرے۔ ہماری بہت ساری وہاں یادیں تھیں، ہم نے بہت وہاں جا کے انجوائے کیا، کیونکہ اسلام آباد تو آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا کی طرح ہی ہے، صاف ستھرا ماحول، سب کچھ بہت اچھا صاف ستھرا، تو ہم لوگ بہت خوش تھے وہاں جا کے۔ تو گاڑی وغیرہ، روڈز وغیرہ صاف، پورچ اسی طرح بنے ہوئے، اسکول اچھے تھے، تو سب کچھ ہمارا اچھا اچھا جا رہا تھا۔ پھر ہمارے بچوں نے اسکولنگ جو تھی وہ کمپلیٹ کر لی، او لیول میں چلے گئے بچے، ٹھیک ہے۔ جب بچے او لیول میں گئے تو تب ہم نے سوچا کہ باقی کی جو ان کو ہائی ایجوکیشن کے لیے ہمیں جانا چاہیے کینیڈا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ آپ کوئی ڈوب رہا اس کو بچانے کے لیے، کوئی ڈوب رہا اس کو بچائیں گے، یا ڈوب رہی ہو، یا ڈوب رہی ہو؟ اس کو زیادہ بچائیں گے کہ جو ڈوب رہا ہوگا اس کو بچائیں گے؟ لیڈیز فرسٹ۔ لیڈیز فرسٹ ہے نا۔ تو خیر اس کے بعد پھر بڑی بیٹی نے او لیول کر لیا، تو ہم نے سوچا کہ ابھی ہمیں واپس جانا چاہیے کینیڈا، کیونکہ بیٹی نے جو ہے وہ او لیول کر لیا۔ میرے ہسبینڈ پاکستان میں پراپرٹی کا کام کرتے تھے، تو خیر ہمارا ٹائم اچھا گزر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے، سب بہت اچھا گزر رہا تھا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں جا کے۔ ہم ہمارے بچوں اپنے رشتہ داروں سے ملے، شادیوں پہ جانا، غمی خوشی سب کچھ، سب ماحول انہوں نے دیکھ لی، یہ وہاں پہ بہت اچھے ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ ابھی بھی میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ ماما کیوں نہ ہم پرماننٹ دوبارہ چلے جائیں پاکستان، میرے بچوں کو اچھا لگتا تھا وہاں جانا نا۔ تو خیر ہم لوگ جب یہاں آ گئے تو یہاں آ کے ہم لوگ پھر سیدھا ٹورانٹو آئے، ہم مونٹریال کیوں نہیں گئے؟ اتنا عرصہ رہنے کے بعد ہم نے وہاں کیوں نہیں وہ دوبارہ گئے؟ اس کے لیے میں دوبارہ آپ کے ساتھ ٹاپک پہ ویڈیو شیئر کروں گی، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی سٹوری تھی ہماری کہ ہم واپس وہاں کیوں نہیں گئے۔ ہماری جب ساری فیملی وہاں ہے تو ہم بہنوں کو یہاں کیوں آنا پڑ گیا؟
کیا ہمارا پاکستان کا ریزن تھا, کیا وجہ تھی کہ ہمیں ٹورنٹو آنا پڑ گیا, مونٹرال والوں نے ہمیں آنے نہیں دیا, یہ کیا وجہ تھی, یہ میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. خیر یہاں آئی, یہاں آ کے بچوں نے پھر ایڈمیشن لیا, یہاں چھوٹی والی ہائی اسکول میں تھی, بڑی والی کالج میں چلی گئی, تو پھر دوبارہ سے ہمارا وہی شروع ہو گیا جو ہم پہلے رہتے تھے. لیکن اس دوران ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے, پھر میری چچا کی ڈیتھ بھی ہوگی. پھر میرے ہسبینڈ فوراً, ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ان بیچارے 2 دن کے اندر فوت بھی ہو گئے, بیمار بھی ہوئے, سب کچھ ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. ابھی وہ بیمار ہی تھے. ہسبینڈ سے میں نے کہا فوراً سیٹ کروائیں, اب انتظار نہ کریں, آپ ابو کے پاس جائیں فوراً. وہ فوراً گئے, ابھی وہ راستے میں ہی تھے, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ ہی بس گزری تھی کہ وہ ان کے راستے میں ڈیتھ ہو گئی. تو جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کا شکر ہے کہ جنازہ وغیرہ سارا میرے ہسبینڈ نے جا کے پڑھا اور ابو کو دفنایا, سارا کچھ کیا. تو یہ ہے ہماری لائف. تو ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی ہر ٹاپک پہ بات کیا کروں گی. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, تو سلولی میں آپ کے ساتھ سارے سوالات کا جواب دیتی رہوں گی اور آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن پاکستان جا کے جو مجھے چیز لگی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہمارا پیسہ بہت زیادہ لگتا تھا, اتنا زیادہ لگ جاتا تھا کہ میں گاڑی والا پک اینڈ ڈراپ 7-8 ہزار روپیہ اس کو دیتی تھی, پلس ان کی فی بہت زیادہ ہوتی تھی اسکول کی. اور پھر اس کے بعد میں نے بڑی بیٹی کے او لیول کے لیے صرف ٹیوشن رکھوائی. وہ ایک سبجیکٹ جو تھا وہ اس کے 3-4 ہزار روپے پاکستان میں دیتی تھی میں. میری بیٹی جاتی تھی F8 اکیڈمی, اب مجھے وہ یاد نہیں ہے کون سی تھی, لیکن وہ F8 میں تھی, وہ وہاں جاتی تھی. اور اسکول کی فیسز وغیرہ اور باقی خرچے کر کے میرا بہت خرچہ ہوتا تھا. ہر سال بچوں کی بکس, اتنا زیادہ اسٹیشنری, اور بس کیا کچھ میں بچوں کو دیتی تھی, بہت زیادہ میرا لگتا تھا خرچہ. لیکن یہاں پہ آ کے میرے بچے کالج بھی گئے ہیں, یونیورسٹیز بھی جا رہے ہیں, لیکن یہاں آ کے مجھے یہ سہولت بہت زیادہ ملی ہے کہ یہاں پہ مجھے بچوں پہ زیادہ انویسٹ نہیں کرنا پڑا. یہاں پہ کوئی فی نہیں ہے, یہاں پہ کچھ بکس وغیرہ نہیں خریدنی ہے, کچھ مجھے یہاں آ کے پرابلم نہیں ہوئی. لیکن وہاں ہمارا خرچہ بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن ہم پاکستان سے اپنی بہت زیادہ میموریز لے کر آئے. ہم وہاں سے بہت زیادہ, ہماری یادیں, ہمارا جو بہت اچھا ٹائم گزرا, ہم نے بہت انجوائے کیا. تو ہمیں بہت اچھا لگا تھا وہاں جا کے بھی, لیکن یہاں آ کے بھی ہمیں بہت اچھا لگا ہے. ہر جگہ جو آپ کا ٹائم گزر رہا ہے نا, وہ سب سے بیسٹ ہے. جو ٹائم دیکھا نہیں ہمارا پہلے گزر جاتا ہے, ہم اس کو یاد کرتے کہ پہلے ٹائم کتنا اچھا تھا. لیکن نہیں, ہر حال میں خوش رہا کریں. جو ٹائم گزر رہا ہے وہ سب سے اچھا گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. کبھی شکایت نہ کیا کریں کہ پہلے دیکھا نہیں, ہم گھر چینج کر لیتے پھر کہتے ہیں یار وہ پہلے والا گھر ہی اچھا تھا. تو ناشکری نہ کیا کریں کسی بھی اس میں. ہمیں ہر حال میں خوش رہا کریں. جو وقت گزر گیا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزر گیا. تو ابھی بس ہم لوگ یہاں گھومے پھرے, اور میرا آج پتہ نہیں کیوں یہ سنڈے کھانے کو دل چاہ رہا تھا کیرمل والی, تو میں نے کہا چلے یہ بھی کھاتی ہوں. تو ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں. آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو چینل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اس کو ضرور شیئر کیجیے گا, اور بیل آئیکن ضرور آن کر لیجیے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.